اور یہ ہمارا کچھ ٹائم یہ رہے گا، لیکن اگلے اتوار کیونکہ خدا کی بندی بہن طبیعہ جلال ہمارے درمیان ہوں گی. ہاللیلویا. سو خدا نے اس کے اندر نبیہ کی خدمت رکھی ہے اور وہ ایک نبیہ ہے، اس لیے ضرور خود بھی آئیں اور بھی لوگوں کو لے کر آئیں. سو اس کے بعد پھر آنے والا اتوار جو ہے پھر ہم اس کو جاری رکھیں گے. افسیوں 6 باب. دسویں آیت سے 13ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. افسیوں 6 باب 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں. کس میں؟ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا بنو؟ اے مضبوط بنو. ہاللیلویا. کیا بننا جی؟ مضبوط، اسٹرانگ. خدا کے سب ہتھیار کیا کرو؟ باندھ لو. کون باندھے گا؟ کون باندھے گا؟ میں. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. اور کیا کرنا ہے؟ تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. آپ کا واسطہ ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتا. اور اگر یہاں بھی موجود ہے کوئی سب ہے کہ چرچ میں اس کا کیا کام؟ چرچ میں تو اس کا کام ہے. میں دسو پاک شاکر لہر سن یسو مسیح دے نال ہولی کمیونین ہونی سی تو ابلیس یہودا میں سما گیا. خدا کے بیٹے آئے کہ خدا کے حضور حاضر ہوں، ان کے درمیان کوئی کان کھلے. چرچ میں کیا کام ہے ابلیس کا؟ چرچ میں تو کام ہے اس کا. کیوں جا کے سیل میں کھلو میں؟ سینمے میں تو اس کے کوئی بندہ کوئی بدرو نہیں ہوگی. کتنے بدروہاں دا ٹھیر ہوئے گا؟ ایتھے. یہاں پہ نا کئیاں نو ایتھے ایسی بڑی پرستی جن دی بوئے تو باہر نکلے نال ہی کہنا سننا ہے ہوا ہے گردواروں. ابلیس کے منصوبے ہیں اور ان میں کیا رہنا بائبل کا کہتی ہے؟ اس کے مقابلے میں. تو آپ کے ایک مقابل ہے جو آپ کا مقابلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. آپ اسے نظر آ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ 3-4 قسطیں ہوں گی اس کی. سو ہم نے سمجھنا ہے. اب ہم نے پتہ کیا ہونا ہے، ابلیس کو واقعی سمجھ ہے کہ وہ شیطان ہے، مخالف ہے. اصل جنگ تو جب آپ باہر نکلتے ہیں، اصل جنگ کتنا شروع ہوتی ہے؟
گھر میں شروع ہوتی ہے، آفس میں شروع ہوتی ہے، اسکول میں شروع ہوتی ہے، کالج میں شروع ہوتی ہے، مارکیٹ میں شروع ہوتی ہے، مالز میں شروع ہوتی ہے. ان جگہوں پہ یہ جنگیں شروع یہ تو ہیں. اور ہمیں 3 محاذوں پر جنگ کرنی پڑتی ہے. نوٹ رکھیے، لکھ لیجئے، 3 محاذوں پر. اندر، باہر، اوپر. کتنے محاذوں پر جنگ کرنی پڑتی ہے جی؟ میں ہر وقت جنگ کی حالت میں ہوں. قبر میں جانے تک میں کس حالت میں ہوں؟ جنگ کی حالت میں ہوں. آخری دم تک وہ کہے گا انہوں کتے برگشتہ کر لیں، انہوں کتے ٹھپی دے دا، انہوں کتے ٹالا میں. اندر، باہر. اندر کیا ہے؟ میرا جسم، میری خواہشیں. یہ بھی جنگ ہے نا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اور ایک دم نکلے. اندر، باہر دنیا. اوپر ہمارا مقابلہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے. وہ ہر محاذ پر ایکٹیو ہے 24/7. میں مائز منرو کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا جی کہ کلبس اینڈ پبس اور پارکس یہ کھلے رہنے نے، ڈیلی کھلتے نے. تو ہم چرچ ایک دن کھولتے ہیں، وہ 7 دن کھلتے ہیں. تے اسی ایک دن کر کے عبادت کی کہنے میں عبادت کر آیا تے پادری صاحب نو مل آیا تے پاویں یسوع نال ملاقات ہوئی نہ ہوئے. تو 3 محاذوں پر آپ کی جنگ ہے. آپ کے اندر بھی جنگ رہتی ہے. روح جسم کے خلاف، جسم روح کے خلاف ایک کشمکش، ایک جنگ ہے. روح کہتی ہے عبادت کر، پرستش کر، ستائش کر، دعا کر. جسم کہتا نہیں، اجے بڑا ٹائم ہے، پورا دن تیرے کول پیا ہے. بائبل پڑھ لے، نہیں پڑھ لاں گا. تے پھر جدو منہ بھی دند نہیں ہوندے، آرتھرائٹس، گینٹھیا اینج کمر ہو جاندی ہے، پڑھن جوگے بھی نہیں رہندے، ٹورن جوگے بھی نہیں رہندے. میں پتر مینوں چرچ لے جا. یوحنا عارف بوڑھا ہو گیا، چل نہیں سکتا تھا. اس کو اٹھا کے لاتے تھے اور میٹنگ میں آتا تھا، لیٹے لیٹے صرف ایک بات کہتا تھا، خدا محبت ہے. اور کہتے ہیں وہاں پر بیداری آ جاتی تھی اور وہاں پر معجزات ہونا شروع ہو جاتا. اتنی سی بات. ابھی آپ چال پھر سکتے ہیں تو کوشش کریں چرچ مس نہ کریں. اسی تے کھیڑ بنا لیے. آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں ان چیزوں کو، ان باتوں کو؟ آپ نے چرچ آنا ہے، آپ کو پتا ہے پاکستان کے مسئلے مسائل. لائٹ چلی جائے گی، موٹر خراب ہو جائے گی، کپڑے استری نہیں ہوں گے، پانی نہیں بھریا تے صبح کی کرو گے پائی صاحب پوچھن گے کیوں نہیں آئے جی؟ لائٹ نہیں سی، پانی دا مسئلہ سی، کپڑے پریس نہیں تھے. کیا آپ نہائے دھوئے بغیر چرچ بھی آ سکتے ہیں کہ برش کیتا ٹھیک ہے کلی کیتی تے آ گئے؟ انج بھی آ سکتے ہو کہ نہیں آ سکتے؟ یہ تہاڈا اس دن صبح اٹھو پتا چلے آج میرا شیڈ مسنگ ہے. اور میں نے کئی دفعہ مجھے سننے میں آتا ہے کہ آج چرچ کیوں نہیں آئے، کرسمس عبادت ہے کیوں نہیں آئے، ایسٹر تے کیوں نہیں آئے؟ درزی کپڑے ہی نہیں دے کے گیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں رکاوٹیں. تسی کی وکھان آ رہے ہو؟ کپڑے. تے کنوں وکھان آ رہے ہو؟ اونوں. تو یہ جنگ ہے. کیا لکھا ہے آگے پڑھیں؟ اس
کے منصوبہ نہیں ہے ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے۔ ہماری جو کشتی ہے، ہماری جو ریسلنگ ہے، وہ خون اور گوشت کے ساتھ نہیں، یعنی کہ سیدھا مطلب ہے کسی انسان کے ساتھ نہیں۔ تو کہو جی میری جنگ میری ساس کے ساتھ ہے، my jung is with my بہو۔ جنگا کوئی نہیں، میں صحیح گل کہہ رہا، میرا ہی بڑا تجربہ ہے، میں بھی اسی کلچر دا ہاں۔ ساڑھے 30-35 سال گزر جاندے نے، سس نونہہ دی لڑائیاں، درانیاں جٹھانیاں دی لڑائیاں نہ ملدیاں نے نہ گردیاں نے، ہیں جی، تو بس ہیں جی ٹائم پاس ہون ڈیا ہے۔ لیکن آپ یہ ابلیس جو ہے یہ اس کا منصوبہ ہے ہماری، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جڑا میں نے تنگ کرنا ہے نا، یہ نو 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 بولیں گے 20-22 لاکھ کلیسیا بندے کی ہو، وہ خادم کی ہوئے گا؟ بتائیں نا، 20-22 لاکھ جس کی کلیسیا ہو، تو کہنا چرچ جدو شروع کیتا نا، چرچ ودنا شروع ہو گیا، تو پتہ کی ہویا؟ کہنا سنڈے سروس کر کے آنا، تو میری بڈھی دی لڑائی، بابا لڑائی ہونی کرنی، منہ ماری ہونی کرنی، ادھر لوکی بچ رہے ہیں، چرچ گرو کر رہا ہے، ہاں جی زبردست میسیجز جا رہا ہے، کہنے پورا ہفتہ میری بڈھی دا اٹ کھڑکا لڑائی۔ کہنا میں کہا خداوند کی مسئلہ ہے، تے رکن ہی نہیں دیا کام، وہ تو کام بھی بدن دیا ہے، تو ساڈا کام بھی بدن دیا۔ پاک روح نے اسے ایک بات سکھائی، پاک روح نے کہا تم اس سے کیوں نہیں لڑتے جو تم دونوں کو لڑاتا ہے۔ جنگے جو نے کہا میں سمجھ گیا کہ سانو لڑان والا کون ہے؟ کون ہے؟ ابلیس۔ کہندے اسی اینڈ کر لی ایک دوجے نال پشت ملا لی، اسی کہ آ بھائی ہون، کہندا اس کے بعد وہ ہماری زندگی میں نہیں آیا، کوئی لڑائی نہیں۔ تو کس کے خلاف لڑنا؟ جیڑا سانو لڑاؤندا ہے۔ خدا کا خادم جہاز میں جا رہا تھا، اور وہ جب جہاز میں کھانا دیتے نا ایروسس، تے وہ بندہ کھانا نہیں سی کھاتا، کوئی بھی سرو کرے نہ لوے نہ پیے نہ کھاوے۔ وہ خادم نے پوچھا یار انی باری ہو گیا تو کھان بھی نہیں دیا؟ اس نے کہا میرا روزہ ہے، اس دن سی وینسڈے بدھ تھا، انہیں کہا تیرا روزہ تو خادم میں کہتا ہاں میں خادم ہوں اور میں ابلیس کا خادم ہوں۔ اور انہیں کیا ہم پوری دنیا میں ہم جو ابلیس کے خادم ہیں نا، ہم بدھ کو روزہ رکھتے ہیں پوری دنیا میں، ہمارے جہاں جہاں لوگ ہیں اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ جوڑوں میں طلاقیں ہوں۔ اتنے یونائٹ ہیں وہ، دیکھیں جہاز میں بھی ہے روزہ رکھن دیا ہے، اور کیا روزہ رکھ رہا ہے کہ کیا ہو طلاقیں۔ آپ کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، اتنی طلاقیں، یورپ امریکہ آتے حال ہی کچھ نہیں، انہوں نے کہا شادی بھی نہیں کرنی، انہوں نے کہا اینج ہی رہنا ہے۔ اور جڑیاں گالاں گولاں اسیں سننے ہو نا کچھ، وہ تو پتہ ہے ایبریویشن فورنیکیشن انڈر کانسنٹ کنگ، یہ ایبریویشن جڑی گالی ہے اس کی ایبریویشن ہے۔ یہ جارج ششم نے انہیں کہا سی کہ میرے کو کی لو یہ لیٹر لے جاؤ منظوری دے تو بغیر شادی دے رہو، فورنیکیشن انڈر کانسنٹ کنگ۔
تو ابلیس کے مقابلے میں کیا رہ سکو؟ قائم. کیسے قائم رہیں گے یہ ہم دیکھیں گے. اور ناپاک جو ہے ناپاک ہی ہوتا جائے گا. یہ مکاشفہ میں لکھا ہے. یہ ابھی پھر ایک بچے کہتے ہیں یہ جون جولائی جو مہینہ بیداری کی ویو آتی ہے, لہر آتی ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ جب لہر آتی ہے نا تو آپ نے اس کو کیچ کرنا ہوتا ہے, اور کیچ کرنے کے بعد پھر اس کو جانے نہیں دینا ہوتا. پتہ نا سرفنگ جڑی ہوتی, سرفنگ کیا ہوتی ہے؟ سرفنگ لہران دے ہوتے. میں ریک وارن کو پڑھ رہا تھا, اس کا پرپس ڈریون چرچ با مقصد کلیسیا. انہیں کہا جی جو تسی پہلی جڑی لہر انہوں کیچ کر لینا تے تسی پھر این چلدے ہی رہو گے, تے جو لہر مس ہوگی تو پھر آپ رہ جائیں گے. خدا جولائی جو ہے آپ کی زندگی, روحانی زندگی میں ایک نیا سیزن خدا لا رہا ہے. ہاللیلویا. لیکن اگر جب نیو لیول آتا ہے تو نیو ڈیول بھی آتا ہے. اور پھر وہ آپ مجھے بتائیں, آپ سے میں پوچھوں کہ شیطان کیسا ہے, خودی شکل و صورت کیسی, آپ کیا بتائیں گے؟ سانو جڑے سنڈے سکولی شکل و صورت دسی سی کہ لمبی جی دم, این جو دے دند نکلے نے, لہو لہان ہے, اکھاں وچوں جناب آگ نکلن دیئے, پیڑی شکل ہے جی, بڑے بڑے ناخن, بندہ ویک کے ڈر دے. نو, وہ ایسا نہیں ہے. کیسا تھا جی جب اس کو بنایا گیا؟ خوبصورت. اور وہ کون سے فرشتے کا روپ دھار لیتا ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ کون سے فرشتے کا؟ نورانی فرشتے کا. وہ اگر میرے سامنے آن جائے وڈی دم, وڈے دند, یہ وہ, تو میں اقدام کہوں یسو کے نام سے. وہ ایسا نہیں آتا. وہ کس سے آتا ہے؟ دیکھنے میں خوشنما. دیکھنے میں کیسا لگتا ہے جی؟ اس کا جو کام ہوتا ہے خوشنما, آنکھوں کو اچھا, عقل بخشنے کے لیے خوب. اجے کھاتا نہیں, پہلے ٹیسٹ آنے, واو, وہ ایسے آتا ہے. وہ کدی کدی چھاتے بھی لے جاتا ہے. داؤد چھاتے کیا, لوت ترائی, ویل واٹرڈ انگلش میں ہے. اچھی چیزیں, ساری سلطنتیں اس نے دکھائیں. اور اس نے کہا, یسوع مسیح نے کہا لے آ پاسپورٹ, ٹھک 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 لا دیں گا. تو آپ یہ نہ سمجھے ہو کہ وہ بڑا جب پیڑا جب بن کے آئے گا, تو نہیں 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 نہیں, وہ بڑے طریقے سے آتا ہے, اس کے ٹیکٹکس ہے. بائبل کہتی ہے داؤ, اس کے ہیلے. تو آپ کا جو دشمن ہے, میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, لیکن وہ کام کیسے کرتا ہے. جن گھروں میں نجات نہیں ہے, جن گھروں میں یسوع مسیح نہیں ہے, وہ بڑے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں. آپ کبھی بھی نہ کہیں نو یسوع نو مندہ ہے, نہ انج کردہ, پھر یہ ریل پہ یہ سب کچھ ہے. رشیا کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, یسوع کو نہیں مانتے ہیں جی. لیکن نہیں 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 نہیں, یہ تو ابلیس کام کر رہا ہے. اس کے منصوبے ہیں آپ کے خلاف, اور ان میں آپ نے کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا ہے. آگے پڑھیں. اس واسطے ہاں, کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے, بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. وہ کہاں پہ ہے؟ تو وہ کہاں سے اپنا سارا سسٹم آپریٹ کر رہے ہیں؟ آسمانی مقاموں سے. اور آپ کون سے مقام پہ ہیں؟
زمین تے کتنے ہو زمین تے ہم ڈھیری حسن آباد میں ہم ڈھوک شیرہ میں آپ کہیں گے کہ بھائی صاحب نے کلام سنا دیا اور ڈیوٹی پوری کر کے چلے کہ نہیں مجھے رات کو خدا بولا میں ایک اور ٹاپک تھا جو میں نے سنانا تھا بڑا میں پیار دور کیتا سی خدا نے کہا کل صبح خدا نے میں نے کہتا ہے دیتے سنانے کی میں کہا اوکے ابا جی کہ میں نے تیاری کی تو آپ کا مقابلہ کام کس سے ہے شرارت کی روحانی فوج یہ شرارتی فوجیں ہیں اور آپ بشارتی فوجیں ہاللیلویا ہاللیلویا وہ شرارت اس کا کام ہے وہ کرتا رہے گا بشارت آپ کا کام ہے آپ بشارت کرتے رہے ہاللیلویا میں تو انہوں ڈراؤن نہیں دیا پھر وہ کہہ رہے اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر ان حالات میں برے دنوں میں آپ نے کام کو فوکس کرنا ہے خدا کے کام کو نہیں بھولنا یہ آپ کی جاب کی بات نہیں ہو رہی یہ خدا کے کام کی بات ہو رہی ہے کاموں کو انجام دے کر کیا کر سکو جی قائم رہ سکو خدا کا کام ادھورا نہ رہے تیرا کام رہ جائے تو رہ جائے لیکن خدا کا کام جو تیرے ذمہ ہے وہ ادھورا نہیں رہنا چاہیے ہاللیلویا چند ایک باتیں ہیں وہ کرتا کیا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو یہ ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے کہا دو فوجیں ایک ابلیس کی فوج ہے اور ایک یسوع مسیح کی فوج ہے اچھا مجھے بتائیں جی ایک فوج مقابلہ ہو رہا ہے جی فٹ بال کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک فوج یا ایک ٹیم کا جو کیپٹن ہے وہ میسی ہے کون ہے میسی ایک ٹیم محلے دی ابلیس دی ٹیم کیڑی ٹیم ہے محلے دی انہوں تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ وہ رونالڈو ہے کیونکہ جوڑ تے کوئی نہیں نا ایک ٹیم دا جڑا ہے بندہ کون ہے جی کیپٹن کون ہے سمجھان لی کہہ رہا ہے تے ابلیس دے کہ چلو سمجھان لی میں کہہ رہا ویسے کہ شارون ہے یعنی شارون اور میسی کا کوئی مقابلہ ہے فٹ بال میں نہیں کہنا تے میں نے دسو جڑی ٹیم دا کمانڈر یسوع ہے تے ٹیم دا کمانڈر کون ہے ابلیس سے تے مقابلہ ہے اگر میچ شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے کہوں جی کوئی تسی پیشن گوئی کرو آج دے مقابلے دے بارے تسی کون کی کہو گے کون جیتے گا میسی جیتے گا یا شرون جیتے گا میسی تو جب آپ مقابلہ کرنے لگے آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے تو پھر اس ٹیم کا کیپٹن یسوع مسیح ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی ٹیم جیتے گی اور جب مقابلہ ہوگا کون سی ٹیم جیتے گی اور ہمیشہ کس کی ٹیم جیتے گی یسوع کی ٹیم جیتے گی ہاللیلویا کیونکہ ہماری جنگ ہی فتح سے شروع ہوتی ہے ساڑھی جنگ وہ نہیں ہے کہ کھیڑاں گے تو پھر پتہ چلے گا کون جتیا ہماری جنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے بچوں فتح سے شروع ہوتی ہے ایک ٹیم کا جو کیپٹن ہے ابلیس کی ٹیم کا کیپٹن جو ابلیس جو ہے جس کی ٹیم کا وہ کیپٹن ہے وہ مخلوق ہے لیکن دوسری ٹیم کا کیپٹن یسوع مسیح خالق ہے ابلیس جو ہے وہ جو کیپٹن ہے وہ محدود ہے لیکن یسوع مسیح لا محدود ہے ہاللیلویا پھر ایک ٹیم کا جو کیپٹن ہے ڈیول جو ہے وہ دوسرے آسمان میں رہتا ہے اور یسوع مسیح کہاں پہ رہتا ہے تیسرے آسمان میں رہتا ہے تے پیارا دا تھلے کون ہویا کون ہوا اوچی نہ لو ابلیس ابلیس نے ابلیس
ابلیس کا مطلب ہے الزام لگانے والا، ایکیوزر. وہ جو مکاشوں میں بھائیوں پر دن رات الزام لگا، آج سمر نے کر دیتا ہے، آج شیل نے کر دیتا ہے، جا جا کے الزام لاتا ہے. اچھا پہنچ جاتا رسائی جو ہوتی. ہم یہ الزام کے چکر میں رہتے ہیں. تو اگر آپ کی ایسی نیچر ہے نا، اے بھی جنگ دے، اے بھی جنگ دے، انہیں کرتا ہاں نہیں کچھ پتہ ہی. تو جدو ہو رہی ہوتی نا، کون سی کلاس ہو رہی ہوتی ہے؟ ایپ چوری، بیک بائٹنگ، چگلی، غیبت. جیڑا کھانا 15 منٹاں مکڑا ہوندہ نا، وہ گھنٹے مکدا ہے. ایک نوالے میں پھر ادو بڑا عمل کر دینے. ڈاکٹرز نے کیا 32 دفعہ چیو کر کے کھانا. تے جدو فیری ملے، فری، اس وقت ایک دم ہی آن دے. تے بڑا فضل پانی بھی چت کے پیندے رہے. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ برائی. تمہارے گھر میں کتنا برائی پیریڈ چلتا ہے. چلو دعا تے کر لیے تھے، ہوں تھوڑی جی کر لیے برائی. اس میں کیا ہے برائی؟ ہاں واہ بیٹے. آدموں کی بیک بائٹنگ کون کون کرتا ہے؟ کوئی جالا ہاتھ دکھایا، میں کرتا ہوں، میں کروں گا. میری لائف میں نے 3-4 خادم دیکھے ایسے. میں آپ کو باجی ببلی آؤ، باجی ببلی بیٹھو. میں نے آپ کو ایک آج تمہیں صحیح گل دسا، ٹائم زیادہ نہیں لاؤں گا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جڑے خادمہ کے خلاف ہو گئے، ان کی برائیاں کی یا ان کے ہاتھ کا خلاف ہو گئے نا، میں نے دیکھا ان کو سیدھا کینسر ہی ہوا. یعنی ان کو کیا ہوا جی؟ کینسر. باجی ببلی آپ نے اس دن بتایا تھا نا، 30-32 سال پہلے احمد بھائی آئے تھے، تو ان کا کون سا کینسر ہوا تھا؟ منہ کا. یاد آیا؟ پھر میں نے ایک اور دیکھا لیاقت کینسر، اور تیسرے یہ وہ. میں صحیح بات کہہ رہا ہوں؟ پلیز خادم برگشتہ بھی ہو جائے نا، ہاتھی جے زندہ لکھ رہے نا تو مریا 1.25 لاکھ. کیونکہ خدا نے اس پر بڑا انویسٹ کیا ہوتا ہے. زندہ ہونے تو بعد کتے برگشتہ ہو گیا سی کون؟ 3 دفعہ انکار کیتا سی. سب تو پہلے کتا ذکر کیتا؟ پترس. اور رہن دو، چھڈو، انہیں تو میرا انکار کر دیتا ہے، چھڈو. ہماری زبان میں یوسف یوں نہ بڑا چڑھا ہوا انکار کر دیتا، بڑا کرتے ہیں انکار کر دیتا، چنگا نہیں کیتا، اے نہیں کیتا، او نہیں کیتا. تے او دی دعا کی نہیں کیتی تسی؟ تھانوں تے موقع مل جو نے کر دیتا، کتھوں تلکیا ہے. یہ ساری روحانی جنگیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس لیے زپ یور لپ. مخالفت نہ کریں. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اس سے تمہارے لیے. اگر آج میں اس کا ترجمہ کروں نا اپنی زبان میں، تیرا ترجمہ میں بتا کی کروں؟ معذرت دیتا ہوں. عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی. چیزہ نہ لو، تمہارا بھی چیزہ نہ لیا جائے گا. آج کہہ جا ترجمہ دے. ہم کیا لیتے ہیں؟ نیند دی بولی سانو کی آ گئی ہے. ہم کیا لیتے ہیں؟ چیزہ.
خدا کلام کر رہا ہے, مجھے پتہ ہے خدا کلام کر رہا ہے, خدا کلام کر رہا ہے, اور خدا سب سے پہلے مجھ سے بولا ہے. وہ سٹائل ٹھیک نہیں, وہ ٹھیک گاتا ہے نہیں گاتا ہے, خدا دا شکر ہے عارف علی تسی جے سمجھ دے تو عارف تو تھوڑا جا لوکاں دا گھٹ لیول ہے تے نو. کبھی کبھی کسی کو ہم زیادہ جلال بھی دیتے نا, خدا دا تو مسا چک لیتا ہے. خدا کا اپنا سٹائل ہے. خدا کہنا نہیں زیادہ پریز ہو رہی ہے, خدا کہنا چل, کیونکہ وہ اپنے جلال میں کسی کو آنے نہیں دیتا. بینن ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا, ویلکم ہولی اسپرٹ جب میں نے پڑھی, ڈاکٹر سلیم اختر میرے لیے سنگاپور سے لے کر آئے, 91-92 کی بات ہے. بینن ٹریفک میں پھنسا ہوا, بینن اپنے مینیجر کو کہہ رہا بھائی ٹریفک میں پھنسا ہوں, لیٹ ہو گیا میں, وہ پتہ آپ کو گورے ٹائم پہ پہنچتے ہیں. اس نے کہا اپنے مینیجر سے کہا کیا صورتحال ہے, اس نے بینن کو کہا بینن پرستش ہو رہی ہے, لنگڑے چل رہے ہیں, لوگ رول کو سے بھر رہے ہیں, ہاللیلویا. بینن نے سوچا میں تو سٹیج تے گیا بھی نہیں, یہ کام کتھوں ہون ڈیا ہے, اجے تو سمر کھلوتا بھی نہیں تو کام کتھوں ہون ڈیا ہے. وہاں پر اس کو آیت ملی, اس آیت کی, خدا اپنے جلال میں کسی کو شامل نہیں. سب آپ نے کیا کرنا ہے, شکایت نہیں شفایت. ہابل کے خون سے یسوع مسیح کا خون بہتر باتیں کہتا ہے. وہ کہتا تھا, ہابل کا خون کہتا تھا میرا انصاف کر, یسوع کا خون کہہ رہا معاف کر. ہابل کا خون شکایت کر رہا تھا, اور یسوع کا خون آج بھی شفایت کرتا ہے. ہاللیلویا. وہ کہہ رہا تھا انصاف کر, یسوع مسیح کہہ رہا ہے انصاف ہو چکا. جاوید این ایلبرٹ, مائٹی ایونجلسٹ, ہم نے 90s میں اس کا ایک کرایا کروسیڈ سینٹ جان ہائی اسکول میں. واحد خادم جو دیکھا پاکستان میں آج میں نے, واحد خادم, صریحاً معجزات, لنگڑے آ رہے تھے, لنگڑے چلنا شروع ہو گئے. پاکستانی ایونجلسٹ کہتا جب میں, خدا نے مجھے بلایا تو خدا نے کہا خدمت کرنی ہے تے کان تے منہ بند کرنا. کان بند کرنے سے مراد تھا سننا کچھ نہیں, تے منہ بند کرنا تو مراد سی کہنا کچھ نہیں. یہ چیزیں میری اور آپ کی 19 میں فرق ڈالتی ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ابلیس آندا کتھوں ہے, اور وہ آ کے آپ کے پاس بڑے پیارے انداز میں باتیں کرنا شروع ہو جائے گا. ہاں جی کچھ سنیں. کسی خادم نے کسی خادم کے بارے میں مجھے بتایا, اس نے آ کے مجھے بتایا کہ وہ زناکاری میں گر گیا. مائٹی مین آف گاڈ, پاکستان کا سورما. تو میں نے پتا کی کہندا, کہندا اگے گل نہیں کرنی, پہ تھانوں دسی ہے. میں کہا تو پتہ نہیں 100 بندے نوں اور دس کیا ہونا ہے, میں تھانوں دسی. وہ خادم کھڑا ہو گیا, خدا نے اسے بحال کر دیا, اور میں اسے پرسنلی بہت برکت ہوں. اب مجھے پتہ چلتی نا انج ہو گیا انج ہو گیا, میں اس چیز کو نہ اچھا ٹھیک. خدا مجھے کہتا داؤد میں ہو گیا سی نا, ہو گیا سی نا, پھر بھی داؤد یسوع مسیح ابن داؤد. ہم کسی کو سنب نہ کریں, ہم کسی کو یوں نہ کریں, یوں نہ کریں, یوں نہ کریں. جو تہاڈا کام ہے تسی وہ کرو. ہاللیلویا. دعا کریں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ روحانی جنگ ہے کہ نہیں ہے؟ دسو ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سویب جوئی نہ کرو, تمہاری بھی. اور وہ کیا بات تھی, مجھے کوئی بھول گئی, وہ آئے تنکے والی اور شتیر والی کیا تھی؟ تیری آنکھ میں کیا ہے؟ تیری آنکھ میں کیا ہے؟ شتیر. اور تجھے کی آنکھ میں کیا ہے؟ تنکا وڈاندا ہے شتیر. شتیر کہندے بالے نو. ساڈا گھر رہندا ہی سی, بڑا جے بالے چھتاں تے لگے ہوندے. خدا کہہ رہے تیری آنکھ وچ کی ہے؟
بڑا جا بالا شہدیر, اور دوسرے کی آنکھ میں کیا, تنکا. تنکا جڑا وہ نظر آن دیا تینوں, تے جڑا وڈا بالا ہے وہ تینوں نظر نہیں آ رہا. بہت سال پہلے 87-88 کی بات ہے کہ 50-50 میں خاکہ آیا تھا, مجھے یاد آ گیا ابھی, اور اسماعیل دارا وہ بنا ہوا تھا, ٹریفک وارڈن بنا ہوا تھا کراچی والے, کیونکہ چٹی وردی پاندے نے, تے وہ گڈی کی تلاشی لے رہے ہیں, کچھ ہے تو نہیں, یہ اٹھا رہے ہیں. اور نے کہا اوکے گاڑی کو جانے دیں. گاڑی جیسے جانا شروع ہوئی تے گڈی دے اوتے توپ سی. یاد آیا؟ او چھوٹی چھوٹی چیزاں ضرور ہے, لیکن وہ وڈی چیز انہاں نوں ہو نہیں سی, وڈی چیز نظر نہیں آندی, تے دوجے دی چھوٹی جی چیز. یہ روحانی جنگ ہے. مسا کتوں لیک نہ ہو جائے, اور مسا انہی باتوں سے لیک ہوتا ہے. ہم بڑی بڑی چیزوں کو دیکھتے نا, یہ ہو جائے گا فارنیکیشن, ایڈلٹری, قتل, اسیسینیشن, یہ وہ سب کچھ, لیکن جڑا اسی کریکٹر اسیسینیشن کرنے ہیں او دے بارے اس کی خیال ہے. کردار کشی, اے بھائیو یہ نہیں ہونا چاہیے. آمین آمین آمین. تو کنٹرول کریں گے, کنٹرول کریں گے, زبان پہ کنٹرول کرو گے, ہونڈا پہ کنٹرول کرو گے, بیک بائٹنگ کریں گے, چگلی کریں گے. دیکھو کہن دیو, لکھ لو بھئی سارے فرشتے, لکھو, ہر ایک ایک فرشتہ ہے. آپ کے رائٹ ہیں اور لیفٹ پہ کوئی فرشتہ نہیں ہے. اچھا جدو گناہ ہو جاندہ سے نا بچپن میرے کو لوگ جو ہے, تو میں نے پتا تھی جڑا بدی والا فرشتہ کھبے پاسے بہنا تے سجے پاسے نیکی والا فرشتہ, تو میں کہنا سا جدو کچھ ہو جاتی نا غلطی, میں کہنا میرا اے کندھا بڑا بھاری ہو گیا, کیونکہ آج میرے کو کی ہو گیا, گناہ ہو گیا. ایک دو اور باتیں پڑھ لیں گے آپ. او پیچھے بیٹھے جڑے جہاز کی سیڑھیاں والے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. تھوڑے سے ذرا کام پڑھ لیں. کوئی چھیتی جان دی تے کیوں جی, کسی نے چھیتی ہوئے تو 10 منٹ اور ڈالا. اگر آپ نے جانا ہے تو پلیز نہ جائیں. شیطان کرتا کیا ہے, شیطان کے کام پڑھیں جی. پہلا کام, شیطان ابھارتا ہے. پہلی تواریخ 21واں باب پہلی آیت جلدی سے پڑھ دیں جس کو ملے. 21واں باب پہلی آیت. آج ویسے دوسری تواریخ ہے, 2 جولائی ہے. جی جلدی سے پڑھیں جی. اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا کہ ہاں. اسرائیل کا شمار کرے, کہ اسرائیل کا شمار کرے. شیطان نے کیا کیا جی, کیا کیا؟ اسرائیل کے خلاف اٹھ کر. کس کو بھارا, کس کو بھارا, کس کو بھارا؟ کیسا زبردست جولیت و شکیر دیتی یہ وہ, لیکن آپ داؤد کو کون ابھار رہا ہے؟ بولے میں نہیں تے جان نہیں چھڑنی 2 بجے تک, کنڈی لا دیو آج. بولے کس نے ابھارا, کس کو ابھارا, کیا ابھارنا, کیا کرنے کے لیے ابھارا؟ اسرائیل کی کیا کرے, شمار کرے, پتا چلے میری کنی فوج ہے. تے میں ذرا اندازہ لالا, مصر دی فوج انی, رشیا دی فوج انی, امریکہ دی فوج انی, تے اسرائیل دی فوج انی. اچھا خدا نے کہا تھا بھائی گھوڑیا تے بھروسہ نہ کری, گھوڑوں کا بھی شمار نہیں کرنا, ہمیشہ بھروسہ کس پر کرنا ہے, مجھ پر کرنا ہے. ہم پتہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں, اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. جو میرے پاس ٹیلنٹ ہے, جو میرے پاس ایجوکیشن ہے, جو میرے پاس ڈگری ہے, جو میں بول سکتا ہوں, میں اچھی ریڈ کر سکتا ہوں, اچھی پریزائڈنگ کر سکتا ہوں, اچھی دعا کر سکتا ہوں, میرا ایکسنٹ اچھا ہے, میری الفاظی اچھی ہے, میں اچھا. آپ اپنی چیزوں کو شمار کرتے ہیں, میرا اتنا بینک بیلنس, میرا اتنا بینک بیلنس, او میں تو اب یہ کر سکتا ہوں, میں تو یہ کر سکتا ہوں. نو, میں ایک دن پتا کہ پچھلے سال میں, ہاں پچھلے سال میں نے گھر بیچا. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں,
घर वेचा ना ते बच्चों की फरमाइशा शुरू हो गई। तो मैं पता की कहना, मैं क्यों मैं तुहानू ही खुआंदा जावां, मैं अपने लिए कुछ नहीं बचाना। उस रात को क्या हुआ, मैंने देखा, मुझे रोया मैं देख रहा, मेरा मुंह लकवा होया ते फालज है, मैं किसी ने दसिया, और मेरा एटीएम मेरे ऊपर पड़ा हुआ, और खुदा ने मुझे कहा दी यसाया में से, तू पैसे ते भरोसा कर रहा, तू मेरे ते भरोसा नहीं कर रहा। माँ के पेट से लेके सर, बालों के सर सफेद होने तक मैं तुझे उठाए फिरूंगा। मैं तौबा की, आप अपनी किसी चीज पर भरोसा नहीं। सिकंदर आज़म 3 वजूहात की बिना पर उसने कहा था मेरे हाथ बाहर रखे जाए। 3 वजूहात थी, 3 बातें थी। एक तो ये था कि मैं खाली आ जाऊं, और खुदा ने फिर मुझे बताया कि हुण दस, हुण तू की करेगा। मैंने लिटरली खुदा से माफी मांगी इस बात। मैंने कहा एक वक्त एक और गुरूर मेरे अंदर आया, मैं इसलिए नहीं शर्माता, अच्छा मैं शर्माना नहीं, मैं दाद देता हूँ। एक वक्त मेरे अंदर ये शारून बेटे जरूर आ गया कि मैं पिंडी में खादमों से जबरदस्त कलाम सुनाता हूँ। मेरे जाको कलाम सुनाता ही नहीं। अच्छा आ गया ना, आ जाता, आ गया। रोज उसके बाद पता क्या हुआ शारून, उसके बाद मसा उठ गया, होके फैर नॉलेज होता सी पर काम नहीं सी होता लोगों ने। अजीब मेरी हालत हो गई। खुदा से मैंने माफी मांगी, और खुदा ने किसी के वसीले से मुझसे कलाम किया, एक बच्चे के वसीले से। खुदा ने कहा तेरे अंदर गुरूर आ गया। मैंने माफी मांगी, मैंने कहा खुदा मेरे अंदर ही बात है। उसके बाद खुदा एकदम माफ करूं क्या, खुदा ने एकदम माफ किया, खुदा ने मुझे बहाल कर दिया। खुदा बहाली का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी चीज पर भरोसा नहीं करना। मलाउन है जो बशर को अपना जोरे बाजू जानता है। मैंने कभी इस चीज की फिक्र नहीं की ये चर्च मैं के पादरी रहना, नो। खुदा आगे भी बिल्डिंग देगा, खुदा जो कुछ भी करेगा, नो। मैं हमेशा कहता हूं, ये बैठा हुआ है, मैं कभी नहीं कहता पुत्र तू ही चर्च संभालना है, पुत्र तू ही, नो। ये कोई विरासत नहीं है। खिदमत में विरासत तू, मैं नहीं थे तू नहीं थे तू, नो। जिसके पास खिदमत है, जिसको खुदा बुलाएगा, वही मेरे बाद इस चर्च का खादम, प्रीस्ट, पास्टर बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। कर ली ना 35 साल खिदमत, जो औरों ने लेनी है तो हालेलुया, जब बुला लेगा तो हालेलुया। आमीन, 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 हालेलुया। तो ये भी इब्लीस के क्या है जी, भी रोहानी जानते, वो क्या करता है, वो फाड़ता है। क्या करे ताकि आप अपनी चीजों को क्या करें, शुमार करें। वो शुमार कर रहा था, कोठियां ढाकर बड़ी बनाऊंगा और अपनी जान से कहूंगा चैन कर, खा पी और खुश रह, बरसों के लिए तेरे पास बहुत सा माल जमा है। खुदा ने कहा आज ही रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी, और जो कुछ तूने तैयार किया वो किसका होगा, किसका होगा। तो कभी भी इन चीजों को शुमार ना करें, ये खुदा में आगे लिखा है, और खुदा इस बात से नाराज हुआ। हमेशा शुक्रगुजारी करें, इन बातों को काउंट करें। खुदा ने मुझे निजात दी, खुदा ने अपने खून से धोया, खुदा ने अपना पाक रूह दिया, खुदा ने सब कुछ दिया। खुदा का शुक्र, हर एक बात में क्या करो, शुक्रगुजारी करो। रीत में, हर तरह के हालात में और हर तरह की हालत में शुक्र किया करो। हालेलुया। तो भारा
ایک اور حوالہ پڑھ لیں جلدی سے. لوکا کی انجیل 13 باب کی 16ویں آیت. ایک حوالہ نکالیں, کوئی جلدی سے نکالیں. لوکا 13:16. پھر کوئی نکال لے جلدی سے پہلا تموتھیوس 3 باب کی 7ویں آیت. جی پہلے پڑھیں گے لوکا والا حوالہ 13 باب کی 16ویں آیت. جس کو شیطان نے کتنے برس سے باندھ رکھا ہے؟ 18 برس سے باندھ رکھا ہے. کتنے برس سے؟ اس کا مطلب یہ ہے ابلیس کیا کرتا ہے, شیطان کیا کرتا ہے, باندھ لیتا ہے, جکڑ لیتا ہے, بیماریوں میں, حالات میں پھنسا دیتا ہے, جکڑ دیتا ہے. اور یہ جاننے کی ضرورت ہے, یہ ابراہیم کی بیٹی ہے, یہودی ہے, چرچ میں وہ موجود ہے, ہیکل میں موجود ہے, لیکن 18 سال سے وہ ورشپ کر رہی ہے, بندی ہوئی ہے. آپ ذرا دیکھیں نسلی لعنتیں جن میں ہم جکڑے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کبھی کبھی بیٹھے اور ایک کاغذ لے کر بیٹھے اور دیکھیں میری ماں میں یہ کمزوری تھی, وہ جن میں گل کرنے, اچھا ماں جاگتا ہے کمزوری پہ ہونی کو. اب دیکھیں میرے باپ میں یہ تھا, اچھا وہ جادو کرتا تھا, وہ ٹونا کرتا سی, وہ یہ کرتا تھا, وہ نشہ کرتا تھا, وہ یہ کرتا تھا. پھر اس کو دیکھیں, پھر والدہ میں دیکھیں, اچھا یہ باتیں تھی. ماں بڑی لڑاکو سی, ماں بڑی جناب والن پہ جاندی سی, یہ تھا وہ تھا. ان چیزوں کو آپ نوٹ کرنا شروع کریں اور پھر آپ دیکھیں اچھا یہ بات تھی, ہاں یہ تو مجھ میں بھی ہے, یہ ماں میں تھی, یہ مجھ میں بھی ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں جب شوگر ہو جائے, کچھ ہو جائے, آپ کے کسی, اگر ان چیزوں کی تشخیص کی جاتی ہے تو پھر روحانی بیماریوں کی بھی تشخیص اس طرح کرنی چاہیے. اے بیماری, اے کمزوری, یہ گناہ میرے باپ کے اندر تو نہیں تھا, ماں کے اندر تو نہیں تھی. اور پھر ان کو یسوع مسیح کے خون سے بریک کرے. ہیلیلویا, ان کو توڑے. ہیلیلویا. 18 سال تو ابلیس کیا کرتا ہے, باندھ لیتا ہے. ایک ہی ہے جو بندھن کھول سکتا ہے, یسوع مسیح. ہیلیلویا. یسوع مسیح کے جلال کے لیے کہتے ہیں. جی پہلا تموتھیوس 3 باب کی 7ویں آیت. جلدی سے پڑھ دیں. فرمانے والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنس سکے. ابلیس کے, تو ابلیس کیا لگاتا ہے جی؟ پھندے لگاتا ہے جگہ جگہ. کیا لگاتا ہے؟ پھندا کیوں لگایا جاتا ہے؟ پیر آ جائے تو بندے کے جانوروں کو لگانے کیا جاتا نا. شیطان کے چارے کا پھندا. جان بیور کی اگر یہ کتاب آپ پڑھ لیں, میرے پاس اردو میں ہے, اگر یہ جان بیور کی کتاب آپ لائف میں ایک دفعہ پڑھ لیں, جنہیں انگلش پڑھ سکتے ہیں میں انہیں پی ڈی ایف بھی بھیج سکتا ہوں. آپ تھوڑے کے خلاف کوئی کچھ آپ جو مرضی کر دیں, آپ کہیں گے بھائی آپ اس چیز کو کیا سمجھیں گے؟ ایک سیڑھی سمجھیں گے. او یہ ہو رہا ہے, یہ تو میرے لیے موقع اوپر جانے کا, میرا لیول بڑھانے کا. جان بیور کی ضرور کتاب پڑھیں, شیطان کے چارے کا. اس کا پہلا چیپٹر یہ ٹھوکراؤں کا ہونا ضرور ہے, یہ سنے گا کیسے کیسے ابلیس جو ہے پھندے لگاتا ہے, کیسے کیسے بھاڑتا ہے. آخری والا پڑھیں گے, اس کے بعد ہم دعا کریں. ابلیس کون سے آسمان پر ہے جی؟ کیڑے آسمان تے خیر نا, تسی کیڑے آسمان تے ہو؟
तुसी किथे हो? हाँ जी, वो जमीन पे और तीसरे आसमान में। अच्छा पुत्र, दसा ही नहीं, कल्ले पहुंच गए, पादरी इतने छड़ गए। जल्दी से पढ़ें जी। इफिसियों पहला बाब 30 आयत, दूसरे बाब की 6 आयत, तीसरे बाब की 10 आयत जी। इफिसियों पहला बाब 30 आयत क्लोज कर रहा हूं। हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। कौन से मुकामों पर? अच्छा, दूसरे बाब में आ जाए 6 आयत। और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया यानी जिंदा किया, और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। यीशु मसीह कौन से आसमान पर है? कौन से आसमान पर? तीसरे आसमान पर। और आप यीशु मसीह के साथ क्या हैं जी? आप बैठे हुए हैं। और आप कौन से आसमान पर हैं? तीसरे आसमान पर हैं। हालेलुया। फिर आप आखिरी वाला पढ़ें, तीसरे बाब की 10 आयत। ताकि अब कलीसिया के वसीले से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों, ये इब्लीस और उसकी फौजों की बात हो रही है, गवर्नमेंट की हुकूमत या उनकी बात नहीं हो रही। मैं आपको बता दूं, ये जो दुनिया में 300-3.25 मुल्क है, उनकी बात नहीं हो रही। और हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में है मालूम हो जाए, कलीसिया ना पता चल जाए। अब वो भी आसमानी मुकामों पर है और आप भी कौन से मुकामों पर हैं? आसमानी मुकामों पे हैं। अब हैं जमीन पर, लेकिन आप अपनी हैसियत को, हालत को देखें, अपना स्टेटस देखें कि तुसी किथे हो? आसमानी मुकामों पर। अब यीशु कौन से मुकाम पर है? कौन से? तीसरे पर। और इब्लीस कौन से पर है? दूसरे पर। अब आप यीशु के क्या बैठे हैं जी? साथ। और आपके पांव दूसरे आसमान पर है, थल्ले। तो इब्लीस किथे गए? कहां पे आ गया? कहां पे आ गया? जिन्ना भी मैं उसके बारे दसे, घबराना नहीं, जिन्ना मर्जी कर ले, लेकिन है क्या वो? पांव के नीचे। रूमियों में लिखा हुआ है, वो जल्द ही तुम्हारे पांव से उसको जल्द कुचलवा देगा, क्योंकि उन्हें आप भी सलीब तो उन्हें कुचलिया है। हालेलुया, हालेलुया। माजरत इल्मुल वाज के हिसाब से ये गलत बात है, लेकिन फिर ही मैंने याद आ गई 2 चीज़ां ए नाल लैके जाओ, क्योंकि अगले बार मैं तबीता ने कलाम सुनाना है। 2 हवाले पढ़ दो। इजाजत है? इजाजत है? एंज इजाजत दे रहे हो? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਗਿਆ। यसाया 54:17 और गिनती 23:23। लो जी, मैं कर दी जे बाइबल बंद ते डायरी भी बंद। गिनती 54:17 और सॉरी यसाया 54:17, गिनती 23:23। पहले यसाया वाला पढ़ेंगे जी। जी क्या लिखा है? कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा की होएगा जी? क्यों? क्योंकि आपने किसके हथियार पहनने हैं? खुदा के सब हथियार। अगर आपने खुदा के हथियार बांधे हुए हैं तो इब्लीस का कोई हथियार आपके खिलाफ काम नहीं कर सकेगा। आमीन। जिन्हें मर्जी हथियार बना ले। आखिरी वाला गिनती 23:23। जी जी जल्दी से।
याकूब पर कोई असूल नहीं चलता हाँ और ना इसराइल के खिलाफ पार कोई चीज है। लो जी, बाइबल कह रही है यकूब ते जादू नहीं होगा ते ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ याकूब पे। आपको पता है ढेरी में बड़े बैठे हुए हैं बाबे शाबे पीर शीरे ते बड़े जादू करते रहते हैं, चलते समझते फलाने ते चल बंद हो जाए ठिया चुकिया जाए, पर हो नहीं सकता ना। आप कभी सोच सकते हैं कि आपके यीशु पे जादू हो सकता है? यार समझ रहे मैं की कर रहे हैं? यानी वो यीशु की और नबी की, यीशु नबी ये जी यीशु ते जादू हो जाए। तो मैं तो ऐसे यीशु नहीं मनता जे मेरे यीशु ते कोई जादू कर दे। अगर यीशु पे जादू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो कलीसिया किसका बदन है? तो आप पे हो सकता है। ए होंदा पता कदों जे ये तो यीशु तो बाहर होंगे, कोई जादू नहीं हो नहीं सकता। बड़ी दफा मुझे तावीज़ पिलाए गए, बड़ी दफा मुझे पॉइजन खिलाया गया, बड़ी दफा ये हुआ, बड़ी दफा वो हुआ, कुछ होया? कुछ होएगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं। पाक शाकर लेते, अगर कोई टीबी का पेशेंट भी पाक शाकर ले रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है, कभी आपको पाक शाकर लेते हुए टीबी नहीं होगी। ते कई पता की करते जी, और रोटी लैके ते उदे डबोंदे ने। हमने ना हाइजीन का ख्याल रखना ते जेड़ा गुनाह तेरी जीन दे अंदर है तो तू जीन पाई होंगी। प्लीज आपको कोई भी टीबी नहीं हो। मैंने कोड़ियों का हाथ पकड़ के दुआ की है और मैं से ब्लड निकल रहा था, लेकिन खुदा का शुक्र क्योंकि मैंने ये स्वयं को देखा था। ऐसा हुआ मैंने टीबी वाले पेशेंट के घर में जाके उसके कप में मैंने चाय पी, खादम छोड़ के, बड़े बड़े खादम कहते हैं हमने नहीं जाना इस बंदे को टीबी है, मैं भाई हलीम की बात कर रहा हूँ, चेहरा बिगड़ गया था ऐसे ही, लेकिन टीबी नहीं हुई तो होएगी नहीं, खिदमत में कुछ नहीं होता। आई एम गॉड।